غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بتا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یقین کریں کائنات میں جتنی رونقیں، رنگینیاں، رامائیاں، بہاریں، روشنی نظر آ رہا ہے، جتنی آج چمک چمک مہک نظر آ رہی ہے، یہ سب مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ تاجدار مدینہ کا صدقہ ہے، کیونکہ اللہ نے کائنات کو جو بنایا ہے وہ اپنے محبوب کے صدقے میں بنایا ہے۔ عزیزان گرامی القدر، اب ذرا توجہ کریں، میں آپ کو اللہ کا قرآن سناؤں گا، میں آپ کو حضور کی حدیثیں سناؤں گا، انشاءاللہ آپ ذہن قریب کریں گے، محظوظ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا اللہ نے بنایا کائنات کو فقط میرے حضور کے صدقے میں، یوں کہیں حضور کے ہی لیے بنایا۔ ہم جو آئے ہیں دنیا میں یہ صدقہ مدینے والے کا ہے، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے ملتا ہے یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ مائک والے بھائی صاحب بہت اچھا ہے، ذرا سی دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے یوں تو بڑے احسان کیے ہم پر، ان گنت احسان ہے پروردگار کے، شمار نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ نے زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے زرزمین، دولت، اولاد، گھر مکان سب کچھ دیا، اور اس نے دیا ہے تو ہمیں کرنا تو یہ چاہیے کہ اس کا شکر ادا کریں۔ حضور کے صدقے میں دیا ہے تو کرنا یہ چاہیے حضور سے محبت کریں۔ لیکن عام طور پہ ہم لوگ ذرا مغرور سے ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے اکڑ جاتے ہیں، کیونکہ ملکیت پہ ہر آدمی کو فخر ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے، مگر ملکیت پہ کرانے والوں، ملکیت پہ اکڑنے والوں یاد رہے جو کچھ بھی ملا ہے دینے والی ذات پروردگار کی ہے، عطا اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس کی ملکیت کیا ہے؟ توجہ کریں، قرآن سنیں، ذرا دل لگا کر محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ جو کھانا کھا کر نہیں آئے ہیں وہ بھی بول دیں سبحان اللہ، جو بہت کمزوری کا شکار ہے وہ بھی کہہ دیں سبحان اللہ، کیونکہ سبحان اللہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو مزید توانائی، قوت، طاقت عطا فرمائے گا۔ ذرا یہ سامنے والا جو طبقہ ہے، یہ جو نوجوان ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، نوجوان ٹولی میرے سامنے ہے، آپ لوگ اپنے نوجوان ہونے کا احساس دلائیں، کیونکہ یہ ادھر میرے سامنے چند بزرگ چہرے بھی ہیں، یہ اپنے بزرگ ہونے کے باوجود بھی اپنی یہاں موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ ذرا زوردار آواز میں بولے سبحان اللہ۔ ارے آپ کو مجھے خطرہ ہے کہ آپ شہید نہ ہو جائیں، زور سے دل لگا کے سارا مجمع بولے سبحان اللہ۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، رب لم یزل ولا یزال، تمہارا میرا خدا، کائنات کا خدا، پروردگار عالم کی ملکیت کا عالم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تاکہ مجھے اچھا لگے، خود بھی بولتے ہوئے اور انہیں بھی سنتے ہوئے اچھا لگے۔ میں قرآن سنا رہا ہوں، قرآن کی محبت میں بول دیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا بڑی برکت والی ذات ہے پروردگار کی ذات، وہی ملکوں کا مالک ہے، کائنات کا نظام چلانے والا وہی خدا، تمہیں اور مجھے زندگی دینے والا وہی خدا، کائنات کو پیدا کرنے والا وہی خدا، روزیاں دینے والا وہی پروردگار۔ تمہاری میری ملکیت کیا ہے؟ اس کو اترانا کیا؟ اصل ملکیت کا مالک تو پروردگار ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک تو پروردگار ہے، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا رزق دینے والا وہی پروردگار ہے۔ اے لوگوں، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے، ایک نہیں کروڑوں احسان ہے، انگنت احسانات ہیں،
तुम में बैठ जाओगे, थक जाओगे, रातें खत्म हो जाएंगी, न कोई खतीब गिना सकता हो, न कोई बड़े से बड़ा मुदब्बिर मुफक्किर गिना सकता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह ताला के कलाम में ऐलान कर दिया, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह का कलाम कहता जितनी नेमतें तुम्हें अता की गई है तुम उन्हें गिन नहीं सकते हो, उनका शुमार नहीं कर सकते हो, उन्हें काउंट नहीं कर सकते हो। ताजदारी मदीना के गुलामों, ये तमाम तर नेमतें अल्लाह ने अता की है, ये सदका मदीने वाले का हो, ये सदका ताजदार कायनात का हो, इमामुल अंबिया जाने कायनात का सदका हो। अब जरा तवज्जो करें, मैंने अर्ज किया था अल्लाह ताला ने सबसे पहले महबूब को बनाया, फिर कायनात को महबूब के सदके में बनाया, लेकिन मैं आपको वहां लेके चलता हूँ, उस वक्त लेके चलता हूँ जिस वक्त में वक्त का भी वजूद नहीं था, जब अल्लाह ने कुछ भी पैदा नहीं किया था, जब कायनात में कुछ नहीं बना था, किसी जर्रे का वजूद नहीं था, अल्लाह ताला ने जब कुछ भी नहीं बनाया था उस वक्त में क्या था? फकत परवरदिगार की जात, फकत खालिक कायनात की जात, फकत परवरदिगार आलम की जात, एक अल्लाह के अलावा दूसरा कायनात में कुछ भी नहीं था। खुद परवरदिगार ने फरमाया, अल्लाह का ऐलान है कुरान, अल्लाह ताला ने फरमाया हदीस कुदसी है, कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्या, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। क्या था? छुपा हुआ खजाना। अल्लाह फरमाता मैं छुपा हुआ खजाना। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था। फिर क्या हुआ? परवरदिगार आलम ने फरमाया कि फिर फ़अहबब्तु, अल्लाह ने फरमाया फिर मुझे मोहब्बत हो गई। क्या हुआ? मोहब्बत हो गई। जोर से बोलो। परवरदिगार ने फरमाया फिर मुझे मोहब्बत हो गई। तो मोहब्बत के लिए किसी का होना जरूरी है ना? मोहब्बत यूं ही तो नहीं हो जाती। मोहब्बत करने के लिए मैं कहूँ मुझे आपसे मोहब्बत है, ये हजरत बैठी मुझे इनसे मोहब्बत है, ये किबला बैठी मुझे इनसे मोहब्बत है, या ये कहे मुझे इम्तियाज बरकाती से मोहब्बत है, तो किसी शय का होना जरूरी है ना मोहब्बत के लिए। लेकिन जब कुछ भी नहीं था तो अल्लाह फरमाया मुझे मोहब्बत ही नहीं। नौजवान तबका बैठा है मोहब्बत की बातें करने वालों, ये लफ्ज़ मोहब्बत जो मैं अब लाया हूँ जरा इस मोहब्बत को समझने की कोशिश करो। आप मेरे नौजवान भाइयों, आप भी बारहा कहते हो मुझे मोहब्बत हो गई। हर इंसान के दिल में किसी न किसी के लिए मोहब्बत है, किसी न किसी के लिए जज्बा-ए-उल्फत है। कोई दौलत से मोहब्बत करता है, कोई शोहरत से मोहब्बत करता है, कोई मनसब से मोहब्बत करता है, कोई इक़्तिदार से मोहब्बत करता है, कोई हुस्न कमाल पे मरता है, कोई जाहो जलाल पे मरता है। मगर मुसलमान की शान ये, मुसलमान जाहो जलाल पे नहीं मरता, मुसलमान तो आमिना के लाल पे मरता है। बात आपको समझ में आ रही है? बोलो भैया। आप बड़े सुस्त नजर आ रहे हैं। जी कोई टेंशन तो नहीं है आप? जी नहीं। कोई सदमा, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? असल में मेरा मसला क्या है, मुझे बोलते हुए लुत्फ उस वक्त आता है जब मेरे सामने मेरी बात को समझ रहे हैं, जब मुझे एहसास हो जाए कि मुझे सुनने वाले मेरी बात समझ भी रहे हैं। अच्छा, मेरा मिजाज नहीं है कि मैं आपको इधर उधर भटकाता फिरूं। मैं कोशिश करता हूँ कुरान हदीस की रोशनी में अपनी बात आप तक पहुँचाना। जितनी देर भी बोलूँगा कोशिश करूँगा कि आपको इधर उधर की दुनिया की बातें न सुनाकर कुरान सुना दूँ, अल्लाह का कलाम सुना दूँ। अगर आप मिजाज थोड़ा सा बनाएंगे, मूड बनाएंगे थोड़ा सा, आप 15-20 मिनट जरा
مجھے تیار کر لو، پھر انشاءاللہ جتنی دیر بولوں گا میں آپ کو پورے دل سے میں تیار رکھوں گا. زور سے بولے سبحان اللہ، اور بیداری سے بولے سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ہو گئی محبت. ادھر دنیا میں محبت کرنے والوں اگر محبت کا مفہوم سمجھ لو. روزانہ کتنے نوجوان ہمارے درمیان ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں محبت ہو گئی، اور روزانہ باتیں کرتے ہمیں فلاں سے محبت، فلاں سے محبت، فلاں سے محبت. محبت کی باتیں کرنے والے لوگوں کو محبت کے بارے میں سمجھاتے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک دیکھو گے تب محبت کے ذکر سنیں گے، تب محبت کے ذکر سننے کو ملیں گے. آپ واٹس ایپ دیکھیں گے تب اس میں محبت کی باتیں، آپ یوٹیوب کھول کر دیکھیں گے تب اس پر محبت کی باتیں. مگر میرے عزیزوں، ساری دنیا محبت کی بات کر رہی ہے، سارا زمانہ محبت کی بات سن رہا ہے، مگر میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں، یہ دنیا کی محبت کی باتیں سنتے سنتے اب تھک گئے، اب یہ فقط مصطفیٰ کی محبت سننا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ. نور الحرمین کانفرنس زندہ باد. جشن دستار بندی. چھوٹے مائکی کی آواز بڑھ. محبت کیا ہے؟ اب ذرا سنیں. سے تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں ذرا ذہن قریب کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے محبت ہو گئی. یا اللہ، اگر عالم خیال میں سوال کیا جائے مولا، جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف تو ہی تو تھا، تو مولا تجھے کس سے محبت ہو گئی؟ اے پروردگار، کوئی ذات بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یا اللہ تجھے محبت کس سے ہوئی؟ جو علماء تشریف فرما ہے، پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے، اور میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں آپ سارے کے سارے ذہن لوگ ہیں، بات بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے. آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا، جب کچھ بھی نہیں تھا تب رب نے فرمایا مجھے محبت ہو گئی. یا اللہ کس سے محبت ہو گئی؟ آج بھی آپ سوال کرو، بارگاہ رب ذوالجلال سے جواب آئے گا. اے میرے بندو، تمہارے رب کو محبت ہو گئی. یا اللہ کس سے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے کسی اور سے نہیں، خود سے محبت ہو گئی. اس سے خود سے محبت ہو گئی. خود سے اس سے یہ پتہ لگا کہ یہ صفت اللہ نے بندوں میں بھی رکھی ہے کہ بندوں کو بھی خود سے محبت ہو جاتی ہے. اور یہ خود سے بھی تو محبت ہوتی ہے جو ایک آدمی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زلفوں کو سنوارتا ہے، اپنے آپ کو بغیر آئینے میں دیکھتا ہے. یہ اپنے آپ سے محبت ہی تو ہوتی ہے. جو آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر آنکھوں میں سرما لگاتا ہے، یہ اپنے آپ سے محبت ہی تو ہوتی ہے. جو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کریم لگاتا ہے، یہ اپنے آپ سے ہی تو محبت ہوتی ہے. جو نائی کی دکان پہ جا کر اس نائی سے حجام سے کہتا ہے مجھے چکنا بنا دو، یہ اپنے آپ سے محبت ہی تو ہوتی ہے. جو کہتا ہے مجھے گورا بنا دو، جو کہتا ہے میرے چہرے پہ داغ دھبے ہو گئے ہیں، ذرا کچھ ان کا علاج کر دو. کبھی بلیچ کرواتا ہے، کبھی فیشیل کرواتا ہے، پھر آئینے میں کھڑا ہو کر ہر طرف سے اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، ہر طرف سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے. یہ خود سے محبت ہی تو ہوتی ہے. پھر جب اپنے آپ کو دیکھ کر مطمئن ہو جائے تب پھر لوگوں کے سامنے آتا ہے، پھر اسے خیال ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اچھا لگ رہا ہوں تو دوسروں کو بھی اچھا لگے گا. میں اپنے آپ کو پسند آ رہا ہوں تو دوسرے لوگ بھی مجھے پسند کریں گے. اے میرے عزیزاں، یہ محبت خود سے ہی تو ہوا کرتی
کرتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بار بار آئینے میں دیکھا کرتا ہے. یہ ادھر سائڈ میں آپ دیکھو میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے, ان سے معلوم کر لینا یہ اپنے آپ سے محبت بھی تو ہوتی ہے. جو ایک خاتون آئینے کے سامنے بیٹھ کر 1 گھنٹہ کم سے کم تیار ہونے میں لگاتی ہے, بڑے بڑے قیمتی سوٹ لے کر آتی ہے, کوئی شادی محلے میں پڑوس میں رشتے داری میں آ جائے تو اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرتی ہے, اور خیال یہ ہوتا ہے سب سے اچھی میں نظر آؤں, مجھ سے اچھی کوئی نظر نہ آئے. یہ خود سے بھی تو محبت ہوتی ہے, یہ خود سے بھی تو پیار ہوتا ہے. اے میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر بھی یہ صفت رکھی ہے کہ بندے اپنے آپ کو پسند کیا کرتے ہیں, اپنے آپ سے محبت ہو جاتی ہے, لیکن پروردگار نے فرمایا مجھے خود سے محبت ہو گئی. یا اللہ جب تجھے خود سے محبت ہو گئی اے پروردگار پھر تو نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مجھے خود سے محبت ہو گئی تو میں نے اپنے نور سے ایک نور جدا کیا, اور وہ نور میرے محبوب کا نور تھا. تکبیر, نعرہ رسالت, نور الحرمین کانفرنس, فیضان سرکار حضور عالی, فیضان بابو حضور حضرت علامہ امتیاز برکاتی صاحب قبلہ. اب ذرا ذہن آپ قریب کرتے رہیں گے, بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. نور الحرمین کانفرنس, میں بھی نور والے آقا کا ذکر سنانے لگا ہوں. تاجدار مدینہ والی کائنات سے محبت کرنے والے, آقا کی محبت کا دم بھرنے والے, اب سنو عظمت مصطفیٰ کیا ہے, مقام مصطفیٰ کیا ہے. اللہ نے اپنے نور سے نور جدا کیا, نور مصطفیٰ تیار ہے. اب ادھر بھی نور ہے ادھر بھی نور ہے, آمنے سامنے نور. نور نے اپنے ہی نور میں اپنے نور کو دیکھا. ادھر بھی ایک مثل آئینہ, ادھر بھی یوں سمجھ لیں اس کی مثال کہ 2 آئینے سامنے رکھ دو تو ادھر نور خدا ہے ادھر نور مصطفیٰ ہے. ادھر نور مصطفیٰ نے نور خدا کو دیکھا, نور خدا نے نور مصطفیٰ کو دیکھا. اللہ تعالیٰ کو خود سے محبت ہوئی تو خود سے نور جدا کیا, پھر اس نور کو دیکھا, پھر اللہ کو بڑا پیار آیا, اتنا پیار آیا, اتنا پیار آیا کہ پروردگار نے فرمایا اب اس نور کو دکھانے کے لیے, اس کے اندر عظمت سمجھانے کے لیے, اس کا مقام مرتبہ دکھانے کے لیے اب کائنات کو بنایا جائے گا, اب دنیا کو وجود بخشا جائے گا. اب پروردگار نے کائنات کو بنا دیا, اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے کائنات کو پیدا فرما دیا. اے میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا, دنیا کو بنایا, اور پروردگار کیسا بنانے والا. ادھر تمہارا میرا حال ہی ہے, ہمیں چھوٹا سا مکان بنائے, ہمیں مکان بنانے کے لیے انجینئر سے نقشہ بنوانا پڑتا ہے. انجینئر نقشہ بنا کے دیتا ہے, پہلے سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے, اینٹیں سیمنٹ وغیرہ سب چیزیں لگانی پڑتی ہے, سریے کا انتظام کرنا پڑتا ہے, تو کہیں جا کر ایک گھر بنتا ہے. مگر دیکھو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم خالق کائنات تمہارا میرا خدا, اسے کسی انجینئر کی ضرورت نہیں, کوئی بہت پہلے سے پلان بنانے کی ضرورت نہیں. اس نے فرمایا کن ہوگا تو اس کے کن فرمانے کے ساتھ ہی ساری کائنات وجود میں آ گئی. حرمین کانفرنس جناب حضرت علامہ امتیاز احمد برکاتی صاحب. تکبیر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. اللہ نے نور مصطفیٰ کے صدقے میں کائنات بنا دی. اب پتہ لگا نا کہ نور مصطفیٰ کے صدقے میں دنیا بنی, کائنات بنی, جس کے صدقے میں بنی ہے تو پھر اس کی شان کیا ہوگا. اب ذرا سا ذہن اور قریب کریں, منزل کی طرف آپ کو لے کے چلنا ہے. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے تو ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. نور مصطفیٰ
اس کے صدقے میں کائنات بن گئی، دنیا بن گئی، انسان بن گئی۔ مگر میرے عزیزوں غور کرو، اللہ تعالیٰ نے وہ جو سب کچھ کائنات کے اندر بنایا، زمین آسمان، کائنات کا ذرہ ذرہ، آب ہوا پانی، بڑے بڑے پہاڑ، برقامت پہاڑ اللہ نے پیدا فرمائے، ساری کائنات کو پروردگار نے بنایا۔ مگر میرے عزیزوں توجہ کرو، اللہ تعالیٰ نے کسی کائنات کے اندر انسان کو بھی بنایا، اور انسان کی عظمت کیا ہو، انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا، انسان کو افضل بنایا، انسان کو برتر بنایا۔ پروردگار عالم کائنات نے انسان کو افضلیت عطا کی، جانتے ہو اس لیے کہ اسی لبادے کے اندر، اسی شکل و شباہت کے ساتھ میں اللہ نے ارادہ فرما لیا حبیب کو دنیا میں بھیجنا ہے، تو جس شکل و صورت میں حبیب آئے گا اس مخلوق کو افضل بنایا جائے گا، جس شکل و صورت کے اندر، جس لبادے کے اندر حبیب دنیا میں آئے گا اس مخلوق کو بہتر بنایا جائے گا، اس کو بہتر بنایا جائے گا۔ کتنا بہتر بنایا، کتنا بہتر بنایا، کتنا افضل بنایا، غور کرو اے انسان، غور کر، اللہ تعالیٰ نے کتنا بہتر بنایا، کتنا افضل بنایا۔ اللہ نے ساری کائنات میں تمام مخلوقات میں اشرف کا خطاب عطا فرما دیا۔ اللہ نے قرآن میں عظمتوں کا اعلان کر دیا، پروردگار نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج ذرّی عطا فرما دیا۔ مزید آگے عزتیں دیکھو، پھر اللہ نے تمام انسانوں کے اندر، تمام کائنات کے اندر بڑے انسان پہلے گزر گئے، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں گزر گئے، لیکن سنو آپ اور ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، آپ اور ہم تاجدار مدینہ کے امتی ہیں۔ اللہ نے مزید ہم کو کرم فرمایا، اللہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کا ہم کو خطاب عطا کر دیا، ہمیں اللہ نے اس لقب سے ملقب کر دیا۔ پروردگار عالم نے تاجدار مدینہ کے صدقے میں یہ عزت عطا فرمائی کہ اللہ نے تمام کائنات